إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین، گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ پر ایمان کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، دو تین تقاضے یا دو تین باتیں اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ پہلی بات یہ پیش کی تھی کہ اللہ پر ایمان کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ ہی سب کا رب ہے، اور رب میں خالق اور مالک اور مدبر اور محی اور ممیت، یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب سب کا رب ہے، وہی سب کا خالق بھی ہے، وہی سب کا مالک بھی ہے، وہی دنیا کا نظام چلانے والا بھی ہے، اور وہی مارنے اور جلانے والا بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا، اللہ پر ایمان لایا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا صاف فرمان۔ یہ تین باتیں قدر تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ کچھ اور جو ایمان کے تقاضے ہیں آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، اس کے بے شمار صفات ہیں، ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ان میں کوئی شریک نہیں ہے، ان تمام نام و صفات میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات اللہ کے شایان شان ہیں، اللہ کے شایان شان ہیں، نہ اس کی کوئی تعویل کی جائے گی غلط، نہ اس کا کوئی معنی بیان کیا جائے گا غلط، اور نہ ہی اس معنی کا انکار کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ اس کا معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کوئی گن نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو کوئی گن نہیں سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہم نہیں گن سکتے، ایسے اللہ رب العالمین کے نام و صفات کو ہم نہیں گن سکتے۔ بے شمار اللہ رب العالمین کے نام، ان بے شمار ناموں میں سے 99 نام اگر کوئی یاد کرے گا تو ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 ناموں کو جو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے داخل کرے گا۔
اور نام یاد کرنے کا مطلب سے بدعت لینا نہیں ہے کہ انسان یاد کر لے اور پھٹافٹ اس کو سنا دے، بلکہ ناموں کی یاد کرنے کا مطلب جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ اور علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نام کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، یہ اصل اور بنیادی چیز ہے، کیونکہ دین یہ نظریات اور تھیوری کا نام نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل ہے، اور یہ عمل کا نام ہے کہ انسان اس پر عمل کرے۔ تو صرف نام رٹ لینے سے، نام یاد کر لینا کافی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان پورے قرآن کا حافظ ہی کیوں نہ ہو، پورے کتب ستہ کا حافظ ہو، بخاری مسلم ساری حدیثوں کی کتابوں کا حافظ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے عمل میں شرک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ اہم اور بنیادی بات ہے۔ جب تک انسان کا ایمان اور عمل صحیح نہیں ہوگا، قرآن کتاب کو، قرآن مجید کو، آپ کی ساری حدیثوں کو یاد کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے کیا تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے عالم الغیب، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام و صفات میں ہم شرک کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی پیر فقیر کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں، کسی مرشد کے بارے میں، کسی بھی انسان کے بارے میں، اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کے بارے میں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو گویا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ قل انما الغیب للہ، آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اپنے نبی سے کہلوایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا تو خیر کی ساری چیزوں کو بٹور لیتا، کبھی مجھے تکلیف نہیں پہنچتی۔ کیا اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچی؟ آپ کی زندگی تکلیفوں سے عبارت ہے، آپ کی زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے۔ مکے کے اندر کتنی آپ کو تکلیفیں دی گئی، مکہ چھوڑ کر کے جب مدینہ آئے تو مدینہ بھی کس طریقے سے آپ کو ستایا گیا اور کس طریقے سے آپ کو تکلیفیں دی گئی۔ احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک توڑے گئے، آپ کی پیشانی مبارک کو تکلیف پہنچائی گئی اور آپ کی پیشانی سے خون نکلا۔ جب طائف میں آپ لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے پہنچے، لوگوں نے آپ کو پتھروں سے اور اس طریقے سے ان چیزوں سے مار کر کے آپ کے قدم مبارک کو لہو لہان کر دیا اور آپ کی جوتی کے اندر آپ کا خون مبارک جم گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یعنی کس طریقے سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ اگر آپ فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں وہ سارا خیر بھی ٹول لیتا، مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی۔ کیوں نہیں تکلیف پہنچتی؟ کیونکہ تکلیف آنے سے پہلے مجھے اندازہ ہو جاتا کہ میرے اوپر تکلیف آنے والی ہے، میرے اوپر پریشانی اور مصیبت آنے والی ہے، لہذا میں کوئی اور راستہ اپنا لیتا۔ لیکن آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ نے اس کے اوپر صبر کیا۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر صبر، پریشانیاں اور تکلیفیں، مصیبتیں آئیں تو انسان کو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ تو غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ بے شمار واقعات آپ کی زندگی کے، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں، آپ کی ساری حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، اور جب آپ کو نہیں تھا تو آپ سے بڑھ کر کے کوئی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے، آپ کی فضیلت ہے۔ جب آپ کو غیب کا علم نہیں تھا تو دنیا کی کسی بھی ہستی کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے جو اللہ کے اسماء و صفات کے اندر عقیدہ ہے، اور شرکی عقیدہ، اور ایسا شرک جو بڑا شرک کہلاتا ہے، جو انسان کو دائرہ اسلام سے بھی نکال سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب ماننا یا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام و صفات ہیں، ان نام و صفات کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ کا نام الوہاب ہے، وہاب کے معنی ہوتے ہیں داتا کے، دینے والا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ اور کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر سبب کے دیتا ہے، ایسے کوئی بھی دے سکتا ہے بغیر سبب کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں انسان عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ گویا کہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے جو نام و صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا۔
ہم بھی سنتے اور دیکھتے ہیں، ہمارے اور سننے اور دیکھنے میں فرق ہے۔ ہم دیوار کے پیچھے کی باتوں کو نہیں سن سکتے، دیوار کے پیچھے کیا اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العالمین کا دیکھنا اور سننا لامحدود ہے۔ ادھیری رات میں کالی چونٹی کالی پہاڑی پر بھی چلتی ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو اللہ سنتا ہے، لیکن ہم نہیں سن سکتے۔ اور اللہ نے جو سننے کی طاقت دی وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی نعت و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر اس کے کوئی برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے ہمسر برابر سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی سننے والا بنایا، اللہ نے بھی دیکھنے والا بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے، اللہ نے دیا ہے، لہذا ہمارا سننا دیکھنا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ جیسا نعوذ باللہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑے جرم کا شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، انسان ہیں ہم، انسانوں کے اندر بھی دیکھنے اور سننے کی طاقت مختلف ہوتی ہے۔ کوئی انسان آنکھ ہونے کے باوجود بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی انسان زبان ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کو بولنے اور سننے کی طاقت نہیں دی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے اونچی اونچی مثالیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کا سننا اور دیکھنا نعوذ باللہ ہمارے اور آپ کے جیسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی ہاتھ پاؤں ہیں، لیکن آپ دیکھیں اور دیگر مخلوقات کے پاس بھی ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، لیکن کیا سب برابر ہیں؟ ان کا ہاتھ پاؤں ہم سے مختلف ہے۔ آپ دیکھیں جانور کے پاس بھی زبان ہوتی ہے، ان کے پاس بھی منہ ہوتا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتے، ان کے پاس بھی ہاتھ پاؤں ہوتے، لیکن ہمارے جیسے نہیں ہوتے۔ جب مخلوقات کے اندر یہ فرق ہے تو اللہ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہمارے جیسے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا عقیدہ کہلاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین جیسی کوئی ذات نہیں ہے، جب اس کی جیسی کوئی ذات رہی تو اللہ کے اسماء و صفات میں بھی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان کا عقیدہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات میں اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر لیس کمثلہ شیء۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے نام و صفات میں بھی اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو کفر کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ اس طریقے سے پانچویں بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے، اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، اللہ کی ذات عرش پر بلند ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے 7 مقامات فرمایا اور الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ 7 مقامات ہیں قرآن کریم کے اندر جس میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، عرش پر جلوہ افروز اس کی ذات۔ اور اس طریقے سے احادیث تو اتنی زیادہ ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بڑے امام اور مجدد گزرے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بڑے شاگرد تھے، ان کا نام تھا علامہ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے استاد اور شیخ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، اس کی 1000 سے زیادہ دلیلیں کتاب و سنت کے اندر اور عقل سے اور قیاس سے اور اجماع سے اس سے زیادہ دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے؟ جلوہ افروز، عرش پر جلوہ افروز۔ لیکن اللہ رب العالمین کے علم سے اور اس کی قدرت سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے، لیکن اس کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر بندے مومن کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ میرے بھائیوں سراسر غلط عقیدہ ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، اللہ انسان کی تخلیق فرمائی، اور اس طریقے سے حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا۔ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے جنت سے نیچے اتارا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اوپر سے اتارا، جبریل امین اوپر سے پیغام لے کر کے آتے تھے، ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے انسان دعا کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے۔ انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، جب وہ دعا کرتا تو اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاتا ہے۔ معراج کا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نور کا دیدار کیا، 7 آسمانوں کی سیر کرائی اللہ رب العالمین نے، جنت اور جہنم کا آپ نے دیدار کیا، اور عورتوں کا اور مردوں کا دیدار کیا جہنم کے اندر جن کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ اوپر کرائی۔
اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو معراج کا واقعہ دنیا کے اندر پیش ہی نہیں آنا چاہیے تھا، ہمارے بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، یہ ہمارا اور آپ کا ہر مسلمان کی عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی جن کا نام تھا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے کہ ان کے پاس ایک لونڈی تھی اور وہ لونڈی احد پہاڑ کے پاس ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ گئے وہ اور دیکھا کہ ایک بکری کم ہے، بھیڑیے نے کھا لیا تھا، انہیں غصہ آ گیا، لونڈی کو تھپڑ مار دیا اور مارنے کے بعد انہیں بہت افسوس ہوا۔ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں لونڈی کو تھپڑ مار دیا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو میرے سامنے حاضر کرو، میرے پاس لے کر کے آؤ، اس کے بعد تم اسے آزاد کرنا۔ یہ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت۔ وہ لونڈی آپ کے پاس لائی گئی اور آپ نے اسے دو سوال کیا۔ پہلا سوال یہ تھا این اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں؟ سب سے پہلا آپ نے سوال کیا اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں پر اوپر ہے۔ پھر ہمارے نبی نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا آتقھا فإنھا مومنہ، اے معاویہ اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے، یہ ایمان والی عورت ہے، مسلمان ہے، یہ اسے آزاد کر دو، کیونکہ مسلمان لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کرنے کا شریعت میں حکم دیا گیا، لہذا تم اسے آزاد کر دو۔ انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ اب سوال یہاں پر میرے بھائیوں، یہ حدیث کئی چیزوں کی دلیل ہے، اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہمارے نبی کو غیب نہیں معلوم تھا۔ اگر آپ کو غیب معلوم ہوتا تو آپ کہہ دیتے مومن ہے، مسلمان ہے، اسے آزاد کر دو۔ آپ کے پاس اس کو امتحان لانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ کو غیب معلوم ہوتا بتا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، کون مومن ہے کون مومن نہیں، کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں، کون زبان سے پڑھتا ہے کون دل سے ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اگر ہمارے نبی کو بھی غیب معلوم ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ لونڈی مومنہ ہے۔ آپ نے اسے امتحان کے لیے اور سوال کرنے کے لیے کیوں بلایا؟ جب اس نے دونوں سوالوں کا صحیح جواب دیا تو آپ نے کیا فرمایا آتقھا فإنھا مومنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے، اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ لہذا مومن ہونے کے لیے ایمان اور عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ نہیں ہے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ، آپ ان سے پوچھئے کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی کہے گا ہمیں نہیں معلوم، کوئی کہے گا کہ بھئی اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہے گا یہ سوال نہیں کیا جا سکتا، آپ الٹا پلٹا سوال کرتے ہو۔ میرے بھائی الٹا پلٹا سوال نہیں ہے یہ، ہمارے نبی نے ایمان جانچنے کے لیے ہمیں ایک ترازو دیا ہے، ہمیں ایک کسوٹی دی ہے اور ایک سوال دیا ہے۔ اگر کسی کا ایمان جانچ رہا تو سوال کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اور یہ بنیادی بات ہے، یہ کوئی فرعی اور اختلافی مسئلے والی بات نہیں ہے، یہ بنیادی بات ہے ایمان کے لیے۔ اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، یہ ایمان اور عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہمارا ایمان نہیں ہوگا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے تو ہمارے ایمان کے اندر خلل اور نقص ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے گویا کی۔ اس لیے ہمارے نبی نے گواہی کب دی؟ اس بات پر دی کہ وہ مومن ہے جب اس نے دونوں سوالوں کا صحیح جواب دے دیا۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، عرش پر ہے اللہ تعالیٰ، سب ایمان اس کا ہو، لیکن ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے، یہودی نصرانی دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے، جب تک ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے نجات ناممکن ہے، اس کے لیے نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری نجات کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، ایسے نبی کے پر، ہمارے نبی پر اور تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری۔ تمام نبیوں پر آپ دیکھیں، عیسائی تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہودیوں کو آپ دیکھیں گے تمام نبیوں پر ان کا ایمان ہے، لیکن حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پر ایمان کے ساتھ ساتھ تمام نبیوں پر ایمان ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ لہذا اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ تمام نبیوں کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے عیسیٰ اللہ کے نبی اور رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے اور نبی انبیاء آئے، ایسے آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، لہذا ان پر بھی ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو بنیادی بات جو ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اس لونڈی کو معلوم تھا جو کسی مدرسے کے اندر نہیں گئی، کسی سے تعلیم نہیں لیا، لیکن اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر عرش کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کتنا فرمایا آمنتم من فی السماء،
کیا تم اس ذات سے مامون ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے، یخسف بکم الارض، کہ تمہیں زمین کے اندر دھسا دے۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ جنت اوپر ہے میرے بھائیوں، لہذا وہاں مومن جنت کے اندر جائیں گے۔ لہذا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے، لیکن اس کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا جب اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہو گیا۔ اس آیت کا جواب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس آیت کا جواب دیا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، دونوں اہل سنت والجماعت کے امام، بڑے بڑے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیت کا مطلب ایسی ہے جیسے کوئی اپنے بھائی سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ نہ ہو۔ آپ یہاں پر ہیں، آپ نے بھائی کو خط لکھے، فون سے کہے میں آپ کے ساتھ ہوں، تو کیا آپ کی ذات وہاں پر ہوتی ہے اپنے ملک میں؟ آپ کی ذات یہاں ہے، آپ اپنے بھائی کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کریں گے۔ اگر پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، کسی تکلیف کے اندر ہے، تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کریں گے، آپ کا کہنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ورنہ آپ کی ذات تو یہاں پر موجود ہے۔ ایسے امام اہل سنت والجماعت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ قرآن کی تمام آیتیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ ہے، ان تمام آیتوں کے شروع میں یا آخر میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے علم سے ہے، اپنی مدد سے ہے۔ اللہ کی ذات اوپر موجود ہے، لہذا وہ اپنے تمہارے ساتھ اپنے علم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نہیں چھوڑے گا، اللہ مومنوں کی مدد کرنے والا ہے، مومنوں کے ساتھ ہے، محسنوں کے ساتھ ہے، اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی مدد کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے بیان کیا میرے بھائیوں، یہ تمام عقیدے شاید نہیں بیان کیے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، نہیں بیان کرتے ہیں لوگ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام تھے، دنیا آج ان سے فائدہ اٹھاتی ہے، ان کے علم سے، ان کی فقہ سے۔ ان کے شاگردوں سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عرش کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، آسمانوں پر ہے یا زمین کے اندر ہے، زمین کے نیچے ہے یا دنیا کے اندر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، ان کے شاگردوں نے کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، وہ فرماتے کہ مسلمان نہیں ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ عرش پر تو ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، دنیا کے اندر ہے یا آسمان میں یا زمین میں نیچے، ہمیں یہ نہیں معلوم۔ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عقیدہ، ان کا مذہب ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پڑھیے، پوچھیے اپنے علماء سے، کتابوں کے اندر دیکھیں میرے بھائیوں، ان کے شاگردوں نے ان کے عقیدے کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایمان رکھے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم عرش کہاں ہے، زمین پر ہے، زمین کے نیچے کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، انہوں نے کہا کہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے میرے بھائیوں، یہ حدیثوں کا انکار ہے۔ اور اس طریقے سے تمام نبیوں کی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، کیونکہ ایمان اور عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، شریعت کے اندر اختلاف تھا، نماز کیسے پڑھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، حج کیسے کرنا، روزہ کرنا ہے کیسے، وضو کرنا کیسے، شادی بیاہ کرنا کیسے، ان تمام چیزوں میں شریعتوں کے اندر، لیکن دین کے اندر اور ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر کسی نبی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، سب کا دین ایک تھا، دین واحد۔ اللہ نے تمام نبیوں کو ایک دین دے کر کے بھیجا، دین توحید، اور دین توحید، دین ایمان اور عقیدہ، یہ دے کر کے اللہ رب العالمین نے بھیجا، ان میں اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء ہیں سب کے سب اللہتی بھائی ہیں، ان کی مائیں ایک ہیں، ان کے والد ایک ہیں، مائیں مختلف ہوتے ہیں، ان کو اللہتی بھائی کہا جاتا ہے۔ اللہتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے باپ ایک ہوں اور ماں مختلف ہو۔ ہمارے بھی تمام نبیوں کا دین ہے، ان کی شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین سب کا ایک ہے، دین توحید، ایمان اور عقیدے والا دین، اس میں کسی کا کوئی مسئلہ اور کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لہذا ہر نبی نے لوگوں کو ہی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، ہمیں اپنے ایمان کی تصحیح کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اگر کسی کو پہلے نہیں معلوم تھا اب معلوم ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو ساری چیزوں کا علم ہو، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام آتے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ،
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کے نواسے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ ان کے پاس آتے اور کہتے وضو کرنے کا طریقہ بتا دیجیے ہمیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ کوئی عیب کی بات نہیں دین کے اندر، کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر کوئی بات کسی کو نہیں آتی ہے ایمان، لیکن فرض یہ بنتا ہے، واجب یہ ہو جاتا ہے کہ جاننے کے بعد اپنے ایمان کی اصلاح کر لے، اپنے عمل کو درست کر لے، قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق اپنے ایمان اور عقیدے کو کر لے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لہذا میرے بھائی یہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے یہ، کیونکہ ایمان کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں، نعوذ باللہ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہیں۔ یہ بہت اہم تقاضا ہے، بہت سارے تقاضے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو ماننا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے انسان کا رک جانا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین پر ایمان کے تقاضوں نے یہ ساری چیزیں داخل اور شامل ہیں۔ لہذا یہ تمام ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، ہمارے ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ پختگی پیدا فرمائے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے، بدعات سے، کفر سے اور خرافات سے اور اس طریقے سے گناہوں سے، تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔